صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائیے۔ سامعین گرامی، برائے حصول خوشنودی امام حسین علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ ہو گیا بھیا، ہو گیا بس۔ برائے تاجیل ظہور حجت خدا بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتح التہامی السید البہی والسراج المضی والکوکب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابوالقاسم محمد۔ اس حسین اور عظیم ماحول میں جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت کرے۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ امام حسین علیہ السلام عزاداروں کی حفاظت فرمائے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہے۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز۔ میرے مالک اس نازک وقت میں ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ امام حسین تو انصارین آمین آکھن دی توفیق دے ون، اللہ اچھی آواز وچ آمین آکھن دی توفیق دے لے۔ کوشش کرو سرکار آمین آکھو، چنگا نہیں لگدا بھی بندہ دعاواں منگدا رہے تو تسی آمین دی زحمت نہ کرو۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں ہم لوگوں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ ضرور آمین کہیے گا۔ میرے مالک اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما، میرے مالک فلسطین میں رہنے والے انسانوں کی حفاظت فرما۔ آخری دو دعائیں اس امید پہ منگوا رہا ہوں کہ جسے خدا نے آمین کہنے کی توفیق اور طاقت دی ہے وہ ضرور آمین کہے گا۔ میرے مالک جتنے لوگ بھی اس وقت فرش مجلس پہ تشریف فرما ہیں ان سب کو زندگی میں بار بار کربلا کی زواری نصیب فرما۔ آخری دعا منگوا رہا ہوں میرے مالک ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ اگر محسوس نہ کریں تو ان تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کر ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرما۔ ایکو کم کر دیں اس کی۔ اجازت ہے نوکری شریف کی؟ میرے مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ عزاداری مظلوم کے اس حسین سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے کہ آنے والے وقتوں میں آپ کی اولادیں بھی اپنا وقت کربلا والوں کی یاد میں بسر کرتی۔ طبیعت ہے جناب کی بات شروع کی؟ میرے مولا آپ کا قدم قدم بھیا ایکو بند کر دے دی مہربانی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں سارا دن میرے مولا کے اچھے سے اچھا پڑھنے والے ذاکرین بہت اچھے انداز میں یقیناً میرے مولا کی بارگاہ میں نذرانِ عقیدت پیش کر گئے۔ میرے بعد بھی امام حسین علیہ السلام کے ذکر کا کاروان رواں دواں رہے گا، سلسلہ ذکر جاری و ساری رہے گا اور کربلا والوں کو یاد کیا جاتا رہے گا۔ میں طالب علم اپنے حصے کی بات شروع کرتا ہوں اور پھر آپ کے ماحول کے مطابق نوکری دیں گے۔ سامعین گرامی ایک مصرع آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے۔ طبیعت ہے نا جناب؟ یہ معجزہ میرے بھائی ذرا سا مسکرا کے دیکھ لیجئے گا، اتنا مسکرا دیجئے گا کہ میرے 7 گھنٹے کے سفر کی قیمت ہوئی۔ داد میں آپ سے نہیں مانگوں گا، ہم یہ جتنی عوام کیمروں سے پیچھے بیٹھی ہوئی ہے اگر یہ کیمروں کے آگے آ سکے تو آخر کو ہم 6-7 گھنٹے کا سفر کر کے آئے ہیں۔ کچھی کی مہمان نوازی ویسے تو مشہور ہے لیکن اتنا دور بہ کے مہمان نوازی نہیں ہوتی۔ مولا بڑے رنگ لینے، پیچھے والے اگر آگے آ جائیں تو اچھا ہوتا ہے۔ ہم بیچارے ویسے بھی پیچھے والوں کو ساتھ ملانے کے قائل ہیں۔ عارف بلوچ صاحب آگے تشریف لے آئیے جن کے حکم پہ ہم یہاں تک آ گئے۔
دیکھ تیری جستجو میں ہم کہاں تک آ گئے. اجازت ہے بات شروع کی جا سکتی؟ نہیں ہم ویسے بھی زیادہ کم مجمع فرق نہیں پڑتا. آپ اکیلے بولتے رہیں گے وہ بھی کافی ہے. ہم نے جن بادشاہوں کو ماننا ہے ان کے ہم مزاج ہی ہوتا ہے کہ 72-9 لاکھ پہ بھاری پڑ جاتے ہیں. مجمع دیکھنے والے ذاکر اور ہوتے ہیں. مجمع نہیں ہوگا تو ویڈیو چل جائے گی. بات سنیے. یہ معجزہ میرے بھائیوں، اگر آپ کو میری بات پسند آئے تو پلیز بولنا، نہ پسند آئے تو پلیز چپ رہیے گا. میں خود کہہ رہا ہوں یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے. ایک لفظ ہے تیغ. اردو زبان میں لفظ ہے تیغ اور ہندی میں کہتے ہیں تلوار. لیکن ہم لوگوں میں ہندی لفظ زیادہ مشہور ہو گئے اور اردو ذرا معدوم ہو گئی. تیغ تلوار کو ہی کہتے ہیں. دوسرے مصرے میں لفظ آ رہا ہے. میں مانگ فقط اتنا رہا ہوں کہ جس بندے کو 1,00,00,000% یقین ہے کہ یہ دربار امام حسین ہے اور یہاں کسی کا حق نہیں رکھا جاتا، وہ فقط مسکرا دے. جسے نہیں یقین امام حسین کا دربار کیا ہے وہ اپنے ہاتھ اور باندھ کے بیٹھے، اسے کھولنے کو بھی نہیں کہوں گا. یہ معجزہ جہاں جہاں بیٹھے ہیں. دوسرا مصرع، یہ معجزہ کچی کا مزاج ہے. آپ لوگ قدیمی ذاکرین کو سنتے آئے ہیں. بنتا نہیں ہے کہ بات اگر جلال پور ہندوستان سے چلتی چلتی کروڑ تک آ جائے اور یہاں پر ضائع کیسے ہو. کچی کے مجمع سے دل توڑوا کے جانا بنتا بھی نہیں. دوجی 70 دی ونڈ کرو تے گل تو یاد ہے. یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے، کیا گلے پہ تیغ ہو اور مسکرا دیا جائے. یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے. اپنے ہاتھ تلے کر کے نعرہ حیدری. یہ معجزہ سر مقتل، یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے. آپ جو جوان بیٹھے ہو، گلے پہ تیغ ہو، دکھا دیا جائے، مسکرا دیا جائے. چوتھے مصرے میں جو تیسرا قافیہ آ رہا ہے اس کا وزن کیجئے. پیچھے والے صاحبہ، یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے، گلے پہ تیغ ہو اور مسکرا دیا جائے. با خدا پوری دنیا میں قتل و غارت ہوتی رہی ہے، لیکن یہ مزاج آپ کو صرف کربلا میں نظر آئے گا. یہ اعزاز آپ لوگوں کے پاس ہے کہ آپ لوگ سینہ پیٹ کے پوری دنیا میں کہہ سکتی ہیں کہ ہم نے ان بادشاہوں کو مانا ہے جن کے گلے کی شہرگوں کے آگے ظلم کے خنجر کند پڑ جاتے. یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے، گلے پہ تیغ ہو اور مسکرا دیا جائے. تو مصرع پڑھ رہے علی عباس عسکری کے حسین حسین پشت نبی پر یہ کہہ کے بیٹھ گئے، چلو نماز کا قد بھی بڑھا دیا جائے. میرے مولا سلامت. حسین پشت نبی پر یہ کہہ کے بیٹھ گئے، مولا حسین. علیہ الصلوۃ والسلام. اب شعر ایسا میں کیا کروں. حسین علیہ السلام پشت نبی پر یہ کہہ کے بیٹھ گئے، چلو نماز کا قد بھی بڑھا دیا جائے. اگلی 70 بات حسین آن دا پیا بنا. میں کہ کرا لکھن والے لکھے جو انج تو لکھن والے دا نمبر دینا. یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے، گلے پہ تیغ ہو اور مسکرا دیا جائے. میرے مولا دے صحت مند جوان، ٹھلی ٹھلی صحت آلے، ہاتھ چوی کے اتنا آوے، نہیں تو سیٹ ملن دا کوئی سواد نہیں. یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے،
پچھلا مجمع گلے پہ تیغ اور مسکرا دیا جائے، حسین پشت نبی پر یہ کہہ کے بیٹھ گئے، عارف بھائی چلو نماز کا قد بھی بڑھا دیا جائے، منبر پہ اعلان کر رہا ہوں حسین سجدہ آخر میں ہو گئے مصروف، خدا کو فکر ہے بدلے میں کیا دیا جائے۔ جس کے ہاتھ حسین کی ملکیت ہے ذرا بلند کر کے نعرہ حیدری۔ نہیں 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 بھائی ڈلیا نہیں بانا، بادشاہ حسین دا نام ہے تو انچنی کے ہاتھ اچھا ہوئے کرمالا، ڈلہ بندہ تو پھبدا ہی نہیں کرمالا، نعرہ مولا علی دے لگے تو بندہ ڈلہ بوے کیوں، کرنٹ اور دادا حسین بادشاہ دی قسم، ایسے اندر 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 مجبور ہو جائے بندے کا۔ علامہ ناصر شہید فرمایا کرتے تھے کچھ بھی ہو جائے کرنٹ کرنٹ ہوتا ہے، جو کرنٹ ہوتا ہے وہ کرنٹ، اب یہ بات آپ کی وجہ سے کر رہا ہوں، کرنٹ کرنٹ ہوتا ہے، کرنٹ ہیٹر میں لگاؤ گے تو گرمی نکلے گی، اے سی میں لگاؤ گے تو سردی نکلے گی، کرنٹ ایک ہوتا ہے سامنے سے ظرف بدل جاتا ہے۔ شہید فرمایا کرتے تھے علی کے فضائل میں بھی کرنٹ ہوتا ہے، حلالی سنے تو دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، حرامی سنے تو دل جل کے راکھ ہو جاتا ہے۔ نام علی آئے تو پتہ لگے اندر سے کوئی انرجی اٹھی ہے، بلکہ یقین جانو میرے سامنے کثیر تعداد جوانہ دیئے اور جوانہ چو بھی کثیر تعداد انہ دیئے جڑے مجلس بھی سنتے پہنتے نیندر بھی کٹیں دے دو۔ میں 4 مصرے آپ کو ایسے سناتا ہوں کہ سونے والوں کی نیند تو اڑ جائے، مصرے کا مزہ آئے گا یقین جانیے۔ میں مصرع پڑھ رہا ہوں، مولا گواہ، اب آپ نے ادھر دیکھنا ہے، میں داد والا بندہ نہیں کہہ رہا، آپ نے فقط مجھے اتنا بتانا ہے کہ بندہ ڈھیلا بور پریشان ایسے لیزی کون بیٹھا ہے، سلیپی سلیپی کون بیٹھا ہے۔ میں مصرع پڑھ رہا ہوں، ذہنوں سے التماس کے پردے ہٹا گئی، ذہنوں سے التماس کے پردے، ذہنوں سے التماس کے پردے محسوس نہیں کرنا۔ میں امام حسین کا چھوٹا ترین نوکر ہوں، بڑے بڑے نام آج کی مجلس میں پڑھ گئے، وہ بندہ مجلس میں ہے ہی نہیں یار جو ہاتھ اٹھا کے اس ہاتھ کو سلام نہیں کر سکتا۔ ذہنوں سے التماس کے پردے ہٹا گئی، ایک ساعت سعید تھی صدیوں پہ چھا گئی، عباس کے ظہور کے آثار دیکھ کر کعبے کو پھر سے 13 رجب یاد آ گئی۔ ایک ساعت سعید تھی صدیوں پہ چھا گئی، مولا عباس کے ظہور کے آثار، کعبے کو پھر سے 13 رجب، ہاتھ کھول کے میاں، عباس کے ظہور کے آثار دیکھ کر کعبے کو پھر سے 13 رجب، کعبے کو پھر سے 13 رجب، یار بولو تو صحیح، رس سے تو نہ بیٹھے تپے تو نہ بیٹھے، آنکھو سبحان اللہ، کعبے کو پھر سے 13 رجب۔ سامعین گرامی، 10 محرم 61 ہجری، کربلا کا میدان، 9 لاکھ کا لشکر اور 13 سال کا علی۔ امام حسین پڑھ چکا ہوں، جناب عباس پڑھ چکا ہوں، جناب قاسم پہ آ رہا ہوں، جملہ ایک شہزادہ حسن کا پڑھوں گا، جملہ ایک اپنے زمانے کی حجت کا پڑھوں گا۔ آپ اہلیان لیا، اہلیان بھکر، سامعین گرامی، آپ میرے مولا کے اچھا پڑھنے والوں سے روز شہزادہ قاسم کے مصائب سنتے ہیں، آپ لوگ ڈیلی بیسس میں سنتے ہیں، کیونکہ ایوریج وائز جتنی مجلس یہاں پہ ہوتی ہے ان 2 ضلعوں میں میرے خیال سے اس حساب سے پورے پنجاب میں بھی اتنی نہیں ہوتی۔ آپ لوگ روز شہزادہ قاسم کے مصائب سنتے ہیں، میں کوشش کر رہا ہوں آپ کو شہزادہ قاسم کا فضائل سنا اور فضائل میں بھی شہزادے کا حملہ سنا، کہ آپ لمحے کے لیے سنیے کہ علی کا خون لڑتا کیسے، علی کا خون بولتا کیسے۔ ایڈی سونی ویس کوٹ پا کے چپ نہیں بگی مسکرائی دا ہوں دا
بھیا میں دوسرا ذاکر ہوں، سوری، میں اسی لیے کم آتا ہوں، یقین کیجیے آپ۔ مسکرانا ہے بھیا اگر میری بات پسند آئے تو۔ 13 سال کا علی 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرماتا ہے کوفیو، ارے شامیوں، ارے صحرائی نسب کے لوگوں، ارے باپ نہ شناسا قبیلے کی اولادوں، کوئی گل بھی سمجھ نہ لگے نا تو میرے کو پوچھیں گے، میں نے ویکھنا نہیں کھولنا، میری گل نہ سمجھ آوے تو میرے تے سوال کرنا ہے۔ ایک 13 سال کا ظاہراً کم سن شہزادہ 10 لاکھ کے لشکر سے کہہ رہا ہے کس سے لڑنے آئے ہو؟ ارے میرے مرشد حسین کو چھوڑ کر نمازوں کے ڈھنڈورے پیٹنے والوں۔ جملہ کہوں اگر لطف آئے تو، جن جن کے گھر کے دسترخوان صدقہ ہے ملیکۃ العرب کے دسترخوان کا، جن جن کی زبانوں پہ نمک حاضری یہ حضرت عباس کا قرض ہے۔ میں جوانوں ایک جملہ میرے قد سے بڑا ہے، میں تمہاری دھڑکنوں کے حوالے کر رہا ہوں، اپنے ہاتھوں کی مچھلیوں کو خدا را جگانا۔ شہزادہ کہتا ہے اب ہم سے لڑنے آئے ہو، اپنا بیک گراؤنڈ بھول گئے ہو کہ تم کون ہو؟ ارے ہماری جدہ کے دسترخوان سے بچی ہوئی ہڈیاں چوس کے کلمہ پڑھنے والے۔ پچھلا مجمع ہمارا مقابلہ کرو گے؟ شہزادے نے بولنا شروع کیا۔ پہلے آپ کو بتاتا ہوں علی کا خون بولتا کیسے ہے۔ بات کر لوں میں جناب تھوڑی سی؟ بھیا کر لوں میں گل؟ متوجہ میرے لئے پاس رکھیا، مڑ ساری زندگی تو آپ پاس جی کرنی ہے، میں پتہ نہیں بات آواں نہ آواں، ہن تھوڑی دیر میں نے ویکھیا ہے، میں جدوں تہاڈی زیارت کردا تسی پرے ویدے پے ہوندے۔ پہلے سنو کہ شہزادے گل کیویں کیتی۔ ارے تم ہم سے لڑنے آ گئے، میرے فرنٹ تے بیٹھ کے میری داد کھادی ودے ہو۔ ارے میں قاسم ہوں، مجھے بچہ نہ سمجھنا، یہ بات یاد رکھنا، سینے میں دل ہے فاتح بدر و حنین کا، بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی حسین کا۔ فضائل پڑھ رہا ہوں شہزادے کا، شہزادے کی جنگ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ ہاں ایسے ڈالا، سینے میں دل ہے فاتح بدر و حنین کا، ارے بیٹا حسن کا ہوں تو بیٹا حسن کا ہوں تو نہیں تو میں انگیٹھی بال دے گا سپاہی، ارے بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی، ارے میں عام ہوں، میں 13 سال کا علی ہوں، بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی، ارے مجھے پہچانو میں عام نہیں، بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی۔ میں 5 لائنوں پہ مطالبہ نہیں کر رہا، میں 5ویں اور چھٹے مصرے پہ کہوں گا میں مسافر ہوں، میرا لمبا ترین سفر ہے، اگر میں حقدار ہوں تو، ورنہ نہیں، جے حقدار ہوں تو امام حسین دے دربار انصاف کرے، میں عام نہیں ہوں، مجھے پہچانو۔ ارے کوفیو، ارے شامیوں، یکجا یہاں پہ کس کے سہارے ہوئے ہو تم؟ کیا سوچ کر وغا کے شرارے ہوئے ہو تم؟ بزم حدیبیہ میں بھی ہارے ہوئے ہو تم؟ ارے بابا حسن کی صلح کے مارے ہوئے ہو تم؟ ارے بابا حسن کی صلح کے مارے ہوئے، جہاں کہہ دیا تم مرے ہوئے ہو، میرے باپ حسن کی صلح، تسی مر گئے، پچھے گل بچ دی، گل تو مک گئی نا، لیکن مولا علی علیہ السلام کی اولاد بتائے گی کہ یہاں سے آگے بات شروع کرتے ہیں، جہاں دنیا اختتام کرتی ہے وہاں سے علی علیہ السلام کی اولاد آغاز کرتی ہے۔ ارے بابا حسن کی صلح کے مارے ہوئے ہو تم، تو شامیوں یہ بات یاد رکھنا، ہم ارے موسیٰ ہے ساحروں کے تماشوں سے کیا لڑے، او ہم مالک حیات ہیں لاشوں سے کیا لڑے۔ ارے موسیٰ ہے، ارے موسیٰ ہے ساحروں کے تماشوں سے کیا لڑے، ہم مالک حیات ہیں۔ میرے مولا سلامت رکھیں، جب سفید رشی بزرگ دعا کرتے ہیں دل بڑا ہو جاتا ہے۔
میں داد کا مطالبہ کرتا ہی صرف جوانوں سے، بزرگ مسکرا کر بھی دیکھتے ہیں تو باخدا قیمت مل جاتی ہے۔ موسیٰ ہیں ساحروں کے تماشوں سے کیا لڑ، ارے ہم مالک حیات ہیں۔ شہزادہ وہ ہے جو عباس علمدار کا بھی شاگرد، ارے ہم مالک حیات ہیں۔ بلکہ جملہ پڑھوں اگر آخر تک ہاتھ بلند ہو، ارے مجھے 13 سال کا کوئی عام بچہ نہ سمجھنا، میرا نام قاسم ہے یہ بات یاد رکھنا، شجاعتوں کے صحیفوں کا میں نتیجہ ہوں، یہی بہت ہے کہ عباس کا بھتیجا۔ ارے میں عباس علمدار کا بھتیجا، یہی بہت ہے کہ عباس کا۔ 150 بند ہے، 150 مسدس، 150 باخدا کہنا آسان ہے۔ اتنا لمبا اور طویل یہ رجز ہے، یہ حملہ ہے جس میں شہزادے نے بتایا کہ ہم کون، میرے بابا کون تھے، میرے مولا حسین کون، میرے دادا علی علیہ السلام کون، جس میں شہزادے نے اپنی فیملی کا تعارف کرایا کہ ہمارے قبیلے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ہم کس عزت کے حامل ہیں۔ جملہ کہوں اگر لطف نہیں تھا، خود ذاکر مصرع سنیں، فرماتے ہیں تم مجھ سے لڑنے آئے ہو، تمہیں شرم نہیں آئی؟ ارے کیا بھول ہو گئی ہے یہ سمجھو گے دیر سے، ارے جنگل میں لڑنے آئے ہو اور وہ بھی شیر سے۔ ارے جنگل میں شیر سے لڑوں، میں شہزادے کا رجز تمام کر رہا ہوں اور حملہ شروع کر رہا ہوں۔ اب شہزادہ تلوار چلا رہا ہے۔ کوفیوں تمہیں شرم نہیں آتی، شامیوں تمہیں شرم نہیں آتی، تم ہم سے کہتے ہو حسین کو چھوڑیں۔ بھئی امان نامہ لائے تھے جس میں لکھا ہوا تھا حسین ہمارے حوالے کرو اور تمہاری جان بخشتے ہیں، ہمیں حسین چاہیے۔ ارے ہم سے حسین مانگتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ ہم کس حال میں حسین کو چھوڑیں؟ بات میرے قد سے بڑی ہے، اللہ کرے کوئی ایک سمجھ کے مسکرائے، میری بخشش کا سامان ہو جائے گا۔ شہزادہ فرماتے ہیں ہم سے حسین چھوڑنے کے لیے مطالبہ کرتے ہو، تم نے ایک بار بھی نہیں پہچانا، غربت میں دامن شہ ذیشان چھوڑ دیں، ارے آیت سے کہہ رہے ہو کہ قرآن چھوڑ دیں۔ میرے مولا سلام، ارے آیت سے کہہ رہے ہو کہ قرآن چھوڑ۔ اب شہزادے نے تلوار نکالی اور اب شہزادے نے لڑنا شروع کیا۔ مصرع پڑھ رہا ہے علی عباس عسکری کے، یہ کہہ کے شیر نر نے چڑھائی جو آستی، انج نہ کرو مولا دا واسطہ نے۔ مصرع وڈن تھوڑا جا مسکرا گیا، یہ کہہ کے شیر نر نے چڑھائی جو آستی، پلٹی میان دشت صفوں پر صفے نہیں، راہی اجل کے ہونے لگے دشمنان دین، حملے میں وہ دھمک تھی کہ ہلنے لگی زمین۔ بھیا میرے بھیا، حملے میں وہ دھمک تھی ہلنے لگی، یہ حق تھا مصرع سمجھنے کا۔ میرے مولا سایہ سلامت رکھے بزرگوں کا، حملے میں وہ دھمک تھی کہ ہلنے لگی۔ میں بات کرنے، میں ٹیبل بننے نہیں آیا، میں ایک باری ممبر تے ہاتھ نہیں ماریا، میں گل کرنا آیا جسے میری گل سمجھو تھا، نہیں اچھا لگتا 2024 اور بندہ ممبر حسین کوٹ کوٹ کے توڑے نال ہتھی پوے کے میرے نال انج ہاتھ پوچھا ہو یا انج بولو یا انج بولو، گل دا وزن کرو مولا دا واسطہ نے۔ حملے میں وہ دھمک تھی کہ ہلنے، آپ خود ذاکر ہیں اور اچھے خاصے ریسرچر آدمی کے آپ خود شاگرد ہیں، میں مصرع پڑھ رہا ہوں، دیکھیے کتنی قرآنی آیات کا ترجمہ آ رہا ہے۔ حملے میں وہ دھمک تھی کہ ہلنے لگی زمین، 13 سال کا علی جنگ لڑ رہا ہے اور علی عباس معافی مانگ کے کہہ رہا ہے مولا علی کا رنگ وغا یاد آ گیا، میدان میں کافروں کو خدا یاد آ گیا۔ بسم اللہ، میدان میں کافروں کو، کتنا پیارا مصرع، میدان میں کافروں کو خدا۔
آپ روز ذاکرین سے سنتے ہیں جناب قاسم علیہ السلام کا یہ جو ایک چیپٹر ہے فضائل و مصائب کا، اس میں معروف ترین نام ہے ارزق ملعون، بے شمار۔ اب ارزق ملعون جناب قاسم کے مقابلے میں جنگ لڑنے آ رہا ہے۔ یہ بات آپ سنتے مصائب میں ہیں، لیکن کوشش کر رہا ہوں کہ فضائل میں سنیں۔ ارزق ملعون جناب قاسم علیہ السلام کے مقابلے میں کربلا کے بند میں تلوار چلانے کو آ۔ سامعین ذی قدر، ارباب مجلس، ارباب دانش، اہلیان ذوق، اہلیان مجلس مظلوم کربلا، ارزق ملعون جو اپنے اندر بہت زیادہ لشکر، بسم اللہ، جناب ذاکر اہل بیت محترم برادر محترم جناب زوار عالم بھٹی صاحب میرے مولا کی مدد سرائی کے سلسلے میں برسر ممبر تشریف لا چکے ہیں۔ میں آخری سے مصرے پڑھ رہا ہوں اور آپ کی زحمتیں تمام کر رہا ہوں، جن کا انتظار تھا وہ آگے آخری سے مصرے۔ ارزق ملعون جناب قاسم سے لڑنے آ رہا ہے، لفظ ہے فیل، بہت اچھا، عربی زبان میں فیل کہتے ہیں ہاتھی، مہربانی، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، عربی زبان میں فیل کہتے ہیں ہاتھی۔ اجل کہتے ہیں موت کو۔ وہ پیکر نفاق، وہ ارزق، وہ فیل مست، عالم بھٹی صاحب دے آمن نال چپ تو نہیں لگ گئی۔ وہ پیکر نفاق، وہ ارزق، وہ فیل مست، مست ہاتھی قاسم کے مقابلے، بڑا پہلوان تھا نا۔ وہ پیکر نفاق، وہ ارزق، وہ فیل مست، اپنی اجل کا کرتے ہوئے خود ہی بندوبست، لفظ ہے جست، جست دن جمپ لاؤں چھال مارنو۔ وہ پیکر نفاق، وہ ارزق، وہ فیل مست، اپنی اجل کا کرتے ہوئے خود ہی بندوبست، بیٹوں کے داغ جھیل کے آیا لگا کے جست، آئی صدا نجف سے میرے لال دو شکست۔ میں تھوڑی چپ دے سکتے، آئی صدا نجف سے میرے لال دو شکست۔ اب شہزادے نے رخ انور کا رخ کیا اوپر، اور شہزادے نے فرمایا دادا جان والی نجف، میں نے کیسے کیسے دستے واصل جہنم کیے اور آپ نے مجھے اسپیشلی کسی کے لیے حکم نہیں دیا، بالخصوص ارزق ملعون کو مارنے کے لیے حکم دیا۔ اس کی وجہ عالم بھائی مصرا سنیے، آخر اس کی وجہ کیا ہے جو آپ نے مجھے بالخصوص کہا ہے کہ ارزق کو مارنا ہے، قاسم اسے نہیں چھوڑنا؟ دادا جان میں تعمیل کر رہا ہوں لیکن وجہ جان سکتا ہوں۔ اب خطیب ممبر سلونی، علی سے اچھا کلام کون کرے؟ اب میرے مولا علی بتا رہے ہیں قاسم، میں بتاتا ہوں، مارنا بھی ہے اور مرنے کی وجہ بھی بتاتا ہوں۔ آئی صدا نجف سے میرے لال، سامعین گرامی مجھے آخر تک ہاتھ بلند چاہیے، میں مصرع بہت بڑا پڑھ رہا ہوں، با خدا میرا قد چھوٹا ہے، میں شعر بڑا پڑھ رہا ہوں۔ آئی صدا نجف سے میرے لال دو شکست، قاسم اسے نہیں چھوڑنا، اسے مارنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے بیٹا ہر حال میں، ارے ہر حال میں لعین کی گردن مروڑنا، اور یہ منکر غدیر ہے، اس کو نہ چھوڑنا۔ بس ہر حال میں لعین کی گردن مروڑنا، یہ منکر غدیر ہے، اس کو راکب مختار جنگ کی سرزمین سے بہت اچھے شاعر ہیں، ان کا ایک شعر ہے کہ پیاسے کسی بھی سمت سے مجلس میں آئیں گے۔ صاحب کے حوالے سے جناب عالم بھٹی صاحب بتانے کی ضرورت تو نہیں کہ وہ کیسا مصائب پڑھتے ہیں، لیکن میں اپنی بخشش کے سامان میں 1 منٹ زیادہ سے زیادہ۔ پیاسے کسی بھی سمت سے مجلس میں آئیں گے،
ہر آنکھ اپنے حصے کا ماحول نم رکھے. لگے ہاتھ آپ کو جون ایلیے کا ایک شعر سناتا ہوں. میرے خیال سے میں پڑھنے میں جلدی کر گیا. میں بتانا یہ چاہ رہا تھا جو آ رہے ہیں وہ پیاسے ہیں، اور پیاسے آ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے نم کر دینا تاکہ انہیں احساس تشنگی نہ بنے. ایک اور مصرع سنیے. جون ایلیا بڑا زخمی ترین شاعر، ایک نئے لہجے کا آدمی، فرماتے ہیں قافلہ رہ گیا ایک دشت بلا میں پیاسا، جن کی میراث تھی کوثر انہیں پانی نہ ملا. کیا بڑا شعر ہے خدا کی. قافلہ رہ گیا ایک دشت بلا میں پیاسا، جن کی میراث تھی کوثر انہیں پانی نہ. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب میر انیس کا ہے، اور کچھ کہتے ہیں اختر چنیوٹی کا. جس کا بھی شعر ہے خدا اس کا اچھا کرے. امام حسین علیہ السلام کا ایک درد ہے. 10 محرم حسین فرماتے ہیں میرے مالک گواہ رہنا، حضور اس درد کو محسوس کیجئے گا. حسین فرماتے ہیں میرے مالک گواہ رہنا، عباس چل بسے علی اکبر جدا ہوا. عباس چل بسے علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. سامعین یہ جو وقت ہے نا، جس وقت امام حسین تنہا رہ گئے، دیکھنے والی آنکھوں نے اور دھڑکتے ہوئے دلوں نے اور لکھنے والے ہاتھوں نے جیسے اس وقت کو محسوس کیا، میرے خیال میں اس سے زیادہ بے چارگی اور بے بسی کا ماحول نہیں آیا. 10 محرم کے پورے دن ہی نہیں آیا. بھائی عالم میر انیس کا ایک مصرع ہے، یقین کیجئے ایک مصرع. اساتید شعراء لکھ گئے کہ انیس کا یہ ایک مصرع ہی کافی تھا، پورا مرثیہ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اب سارے دن کے تھکے ہوئے گریہ کر کر کے میرے بعد آپ لوگوں نے رونا ہے، یقین کیجئے. لیکن میں آپ سے آنسو کا طلبگار نہیں ہوں، میں ایک ہائے کا طلبگار ہوں. یہ بات اتنی بڑی ہے کہ اس کے استقبال میں اگر رضادار ہائے بھی نہ کرے تو زیادتی ہوگی، یقیناً زیادتی ہوگی. انیس کا ایک مصرع آپ خود مصائب خانہ مصرع کا بدل کیجئے. انیس فرماتے ہیں جب حسین بالکل اکیلے رہ گئے اور کوئی والی و مددگار و ناصر و جانثار نہیں بچا، اس وقت علی کے لال نے نہر القما کی طرف دیکھ کر فقط اتنا کہا غازی افسوس کہ تو نے میری تنہائی نہ دیکھی. کیا درد ہے. تاج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے. بڑے بڑوں نے لکھا ہے با خدا. میں نے ایسا کوئی شاعر نہیں دیکھا، میں نے ایسا کوئی قلمکار نہیں دیکھا جس نے اپنی نظر سے حسین بادشاہ کی تنہائی کا کوئی نہ کوئی منظر نہ کھینچا. مولانا بلال کاظمی کا آسمان سے بڑا شعر. پے بپے زلزلے اور ثبات قدم، کیا جگر تھا تیرا الاما الاما. پڑ گئی تھی تذبذب میں نوع بشر، تھک چکے تھے خیرت کے سبھی کارواں. عقل نے اوڑھ لی تھی ردائے جنوں، فکر کے بام و در ہو چکے تھے دھواں. لاش اکبر کی تو نے اٹھائی تھی جب، تجھ پہ ہونے لگا تھا خدا کا گماں. اتنے مصائب و آلام سے گزرنے کے بعد جو اکبر جیسے جوان کی لاش اٹھائی اور پورے اعتماد سے اپنے بیٹے کی لاش اٹھائی، اس کے بارے میں دنیا کو شک پڑ گیا. تجھ پہ ہونے لگا تھا خدا سر چویائے، مولا دا واسطہ نے سر چویائے. کبھی کبھی آپ لوگوں میں آنا ہوتا ہے، مولا کی قسم روزانہ پڑھنے والا حساب نہیں ہے. میں نہیں چاہتا بات ضائع ہو. حسین بادشاہ دا واسطہ نے میں بڑا واسطہ دیتا ہے. ویکھیا ہے میرے پاس، تجھ پہ ہونے لگا تھا خدا کا گماں. انہیں شک پڑ رہا تھا یہ بندہ نہیں یہ خدا ہے.
وہ حسین کو خدا، اسی لیے تو علامہ زمین اختنق بھی فرماتے تھے کہ ایک ایک ضرب پہ علی کا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد کرتا تھا کہ اب حملہ کروں گا اکبر کی لاش اٹھانے کے بعد تو یہ کہیں گے اتنی استقامت والا بندہ نہیں ہوتا، خدا ہوتا ہے. تجھ پہ ہونے لگا تھا وہ بندہ ہے ہی نہیں جو ہائے نہیں کر سکتا، تجھ پہ ہونے لگا تھا خدا کا گما، پھر ایسے عالم میں اقرار توحید کا تو نے ہر دل میں نور سحر رکھ دیا. اس سے پہلے کہ اللہ کہتے تجھے زیر شمشیر سجدے میں سر رکھ دیا. قبیلہ بربر کا ایک فرد روایت کرتا ہے، میں عامل تھا، میں عمل کرتا تھا، میں چلے کاٹتا تھا. آدھا منٹ میری ملاقات ہوئی جناب ظافر جن سے، خطیب اکبر کا شورۂ آفاق، اور ایک لمبا ترین مضمون ہے، مجھے اس میں سے ایک حصہ پڑھنا ہے، وقت بھی وہ ہو چکا. ظافر جن سے سوال ہوئے، ظافر یہ بتائیں یہ بتائیں یہ بتائیں کیا ہوا کیا ہوا. جب سوال مکمل ہو گئے تو اس نے اپنے ذاتی سوال کیا، ظافر کربلا کے میدان میں کوئی ایک ایسا منظر جو آپ سے برداشت نہ ہوا. جواب آیا ہوں تو میں جن، لیکن کربلا کے میدان میں ایک منظر ایسا بھی تھا جہاں میری اپنی روح کانپ گئی. اب سوال ہوا بتائیے وہ کون سا موقع تھا جو آپ سے برداشت نہیں ہوا. زیادہ آگے نہیں جانا، ظافر فرماتے ہیں پہلا موقع جو مجھ سے نہیں دیکھا گیا وہ پہلا وقت ہی حسین کی تنہائی کا تھا. علی کا لال زین زلزلہ پہ اکیلا، زخموں سے چوب، ادھر گرتے گرتے سنبھلتے پھر ادھر گرتے گرتے سنبھلتے. زخموں کی تاب نہیں لا رہا علی کا لال، اور نظر آ رہا ہے کہ حسین زیادہ دیر زین زلزلہ پہ نہیں ہے. ظافر کہتا ہے یہ وہ وقت تھا جب میں علی کے لال کے پاس گیا اور میں نے قدموں پہ سر رکھ کے کہا علی کا لال مجھے حکم کر، میں 9 لاکھ کے سر کاٹ کے تیری نالے میں بھیجوں. علی کے لال نے فرمایا لمبا مضمون ہے میں نے سارا چھوڑا، ظافر میں تیرے آنے پہ راضی ہوں، تو چلا جا، مولا مر جاؤں گا آپ کو اس حال میں چھوڑ کے نہیں جاؤں. ظافر اگر واقعی رکنا چاہتا ہے تو وہ سامنے والے ٹیلے پہ رک جب تک میں اجازت دوں، لیکن ظافر جب میں امام بن کے حکم دوں نا کربلا سے چلا جا، پھر تیرے لیے یہاں رکنا حرام ہوگا. مولا تعمیل ہوگی. ظافر اس ٹیلے پہ چلے گئے. تمام مصائب پھر ظافر نے وہیں سے دیکھ کے بیان کی. سارا مضمون چھوڑوں، علی کا لال ظافر فرماتے ہیں بس زین سے زمین پہ آئے، میرے امام نے سجدہ آخر میں اپنا سر رکھا. علی کے لال کے سر پہ وہ ظالم آیا جس کے ہاتھ میں کند خنجر تھا. اس نے پہلی ضرب چلانے کے لیے ہاتھ ہوا میں بلند کیا. علی کے لال پہ بھی اس نے ضرب نہیں چلائی، ابھی اس کا ہاتھ ہوا میں تھا. ظافر فرماتے ہیں مجھے موت آ جاتی میں وہ منظر نہ دیکھتا. علی کے لال نے سجدے سے سر اٹھا کے فرمایا ظالم تو نے مارنا ہے، میں نے شہید ہونا ہے. اس بات پہ ممبر چھوڑوں جناب، میرا راہ کوئی نہیں، میری غربت کا واسطہ ہے، کیوں نہیں کے لیے توقف کر. ظافر فرماتے ہیں ظالم رکا تو علی کے لال نے سر اٹھا کے میری جانب دیکھا اور میرے امام نے حیران ہو کے فرمایا ظافر تو بھی تک گیا نہیں ہے. میں نے کہا مولا مر جاؤں گا، آپ کو اس حال میں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. سر نیچے کر لینا، اگر ہائے کی زحمت بھی نہ ہو سکے تو. اب اس سے زیادہ احترام یا استقبال نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ رعایت بھی نہیں ہو سکتی. ظافر تو گیا نہیں، مولا مر جاؤں گا، اس حال میں چھوڑ کے جاؤں گا نہیں. ظافر کہتا ہے چیخ نکلی علی کے لال کی، رو کے فرماتے ہیں ظافر جلدی کر، امام بن کے حکم دے رہا ہوں اب کربلا چھوڑ. اس کی وجہ یہ ہے میری ماں اپنے بال کھول کے کربلا کی زمین سے پتھر صاف کر رہی ہے. ظافر میری غیرت گوارا نہیں کرتی، ظافر میری ماں میرے لاشے پہ آنا چاہتی ہے. علی بادشاہ کی دکھی بیٹیاں آپ کا گریہ اپنی بارگاہ عالیہ میں